لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اب جب قبلہ پھر گیا تو یہودیوں نے اس پر بڑا شور مچایا کہ اچھا مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے تو مطلب یہ ہوا کہ تمہارا اصل قبلہ تو یہ تھا اور پھر جو تم اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہو ان نمازوں کا کیا ہوگا. تو اس کا اصولی جواب تو وہیں پر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو تمہارے ایمان کو مراد وہاں نمازیں ہیں ضائع کرنے والا نہیں ہے. پہلے بھی تم اللہ کی فرما برداری میں ادھر رخ کر رہے تھے اور اب بھی اللہ کی فرما برداری میں تم ادھر رخ کر رہے ہو, لہذا کوئی فرق واقع نہیں ہوا. لیکن اس ساری بحث کو سمیٹا اس آیت میں آ کر, ٹھیک ہے, کہ اصل میں جب قوموں میں پرورشن آتی ہے, ان کے مذاہب مسخ ہو جاتے ہیں, تو پھر چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں, زیادہ اہم ہو جاتی ہیں اور بڑی چیزیں رہ جاتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں ایک واعظ ہے کہ اس میں آپ فرماتے ہیں یہودی علماء کو کہ تم مچھر چاندتے ہو اور پورے اونٹ جو ہے وہ نگل جاتے ہو. اور مذہبیت جب آ جاتی ہے بہت زیادہ فور فرنٹ پر اور جو دین پورا دین ہے وہ پیش نظر نہیں رہتا, تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں, ہاتھ یہاں باندھنا ہے کہ یہاں باندھنا ہے, آمین بلند آواز میں کہنی ہے کہ دل میں کہنی ہے, اور اللہ حضرت کے ہاتھ ایسے بے شمار مسائل کے پیچھے امام کے سورہ فاتحہ پڑھنی یا یہ نہیں پڑھنی, یہ چھوٹے مسائل ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب جو علماء جو واعظین ان چھوٹی باتوں میں الجھتے ہیں تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ نماز پڑھنے پر اتنی زیادہ تلقین نہیں کرتے نماز پڑھنے کی جتنا رفع دین کرنے یا نہ کرنے پر تلقین کرتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک مسائل ہی یہ ہیں, اسی کو ہی وہ لوگوں کو اسی پہ رکھتے ہیں. لیکن اب اس کو پھیلتے چلے جائیے. ایک ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل, اور اس سے کیا ہے نماز پڑھو. بھائی نماز تو پڑھو, خواہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لو یا یہاں رکھ کے پڑھ لو یا یہاں رکھ کے پڑھ لو, نماز تو پڑھو. ٹھیک ہے, اس سے بھی آگے نکل کر صرف نماز تو دین نہیں ہے, صحیح, اس کے ساتھ روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, پھر یہی تو کل دین نہیں ہے.